حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک غزوۃ الہند کے بارے میں کافی لوگوں نے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کب معرض وجود میں آئے گا۔ تو اس سلسلے میں چند احادیث میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نسائی کی روایت ہے، 3173 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کی خبر دی۔ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، حضرت ابو ہریرہ اپنا جذبہ بیان کرتے ہیں کہ پس اگر میں اس غزوے کو پالوں تو اس میں اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کر دوں گا۔ فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں شہیدوں میں سے سب سے افضل ہوں گا۔ وَإِنْ أَرْجِعْ، اور اگر میں واپس آ گیا، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جو آزاد کیا ہوا ہوگا۔ لیکن اس کی حدیث کی اسناد کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، تھوڑا سا راویوں میں تھوڑا سا کمی ہے، تو ضعیف روایت ہے، لیکن بہرحال خبر ہے، اس کو مقبول مانا جائے گا۔ دوسری روایت ہے 3175 نمبر، اور اس میں حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت میں سے دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے بچائے گا، آزاد رکھے گا۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک ان میں سے جماعت وہ ہے جو ہند کا جہاد کرے گی۔ وعصابۃ تکون مع عیسی بن مریم علیہ السلام، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ تو ہے، اس کا ثبوت حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ کب ہوگا جہاد؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ ابھی نہیں ہے، یہ قرب قیامت کے وقت ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جب دجال ظاہر ہوگا، اس وقت کہیں جا کر یہ جو اس وقت جو حملے ہوں گے وہ غزوۃ الہند سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہیں جو حدیث میں آئے ہیں۔ چنانچہ یہ ابو عبداللہ نعیم بن حماد خزاعی جو سن 228 سنہ ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الفتن، اس میں حدیثیں جمع کی ہیں۔ اس میں دو حدیثیں اس کے وقت کے بارے میں نشاندہی کرتی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1202۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یغزو قوم من امت الہند، میری امت میں سے ایک قوم ہند کا جہاد کرے گی، اس میں جنگ کرے گی۔ فیفتح اللہ علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ حتی یأتوا بملوک الہند مغلولین فی السلاسل، یہاں تک کہ ہند کے جو اس وقت فرما روا ہوں گے، جو بڑے ہوں گے، جو بادشاہ وغیرہ ہوں گے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ یغفر اللہ لہم ذنوبہم، اللہ تبارک و تعالی ان حملہ کرنے والوں کے لیے، اس لشکر کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ فینصرفون الی الشام، پھر یہ شام کی طرف پھر جائیں گے، متوجہ ہوں گے۔ فیجدون عیسی بن مریم بالشام، پھر یہ عیسیٰ بن مریم کو شام میں پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہاں جہاد تمام ہوگا، اللہ فتح عطا فرمائے گا اور وہ سب مقید ہوں گے، اور پھر وہ شام کی طرف عیسیٰ بن مریم رضی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث ہے 1215، اور یہ موقوفاً روایت ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یبعث ملک فی بیت المقدس جیشا الی الہند، بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہند کی طرف ایک لشکر بھیجے گا۔ فیفتحها، تو وہ اس کو فتح کر لے گا، یعنی لشکر ہند کو فتح کرے گا۔ وَيَأْخُذُ كُنُوزَهَا، اور یہ اخذ کر لے گا، لے لے گا اس کے تمام خزانے۔ فَيَجْعَلُهُ حِلْيَةً لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، تو پھر یہ جو بادشاہ ہوگا یہ ان تمام زیوروں کو، یہ جو کنوز ہوں گے، خزانے، ان کو بیت المقدس کا زیور بنائے گا۔ فَيُقْدِمُ عَلَيْهِ بِمُلُوكِ الْهِنْدِ مَغْلُولِينَ، اور پیش کیا جائے گا، پیش کریں گے یہ لشکر والے اس پر، بادشاہ پر، ہند کے جو اس ٹائم کے ملوک یا بادشاہ وغیرہ کوئی بھی فرما روا جو ہوں گے، انہیں بندھی ہوئی حالت میں۔ یقیم ذلک الجیش فی الہند، قائم رہے گا یہ لشکر ہند میں ہی، کہا کب تک؟ الی خروج الدجال، دجال کے نکلنے تک۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آخری زمانے میں قرب قیامت کے وقت ایک حملہ ہوگا، اور اس سے پھر نتیجہ نکلے گا کہ ہند فتح ہوگا، اور پھر یہ لشکر خروج الدجال تک وہیں قیام کرے گا، اور پھر اس سے جہاد کے لیے نکلے گا۔ ایک حدیث اور اسی کتاب کی سماعت فرما لیں، 1236 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وذکر الہند، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا لَيَغْزُوَنَّ الْهِنْدَ لَكُمْ جَيْشٌ، ضرور
تم میں سے ایک گروہ ہند سے جہاد کرے گا، یفتح اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتی یأتوا بملوکہم مغللین بالسلاسل، حتیٰ کہ لائیں گے وہ ان کے بادشاہوں کو اس حال میں کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، یغفر اللہ ذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، فینصرفون حین ینصرفون، بس جس وقت یہ پلٹنا چاہیں گے پلٹیں گے، فیجدون ابن مریم بالشام، پھر یہ پائیں گے ابن مریم کو شام میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان انا ادرکت تلک الغزوۃ، اگر میں پالوں اس غزوے کو، بعت کل طارف لی و طالد وغزوتها، تو میں اپنا نیا مال ہو یا پرانا سارا کا سارا بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ فَإِذًا فتح اللہ علینا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر فتح عطا فرمائے گا، وانصرفنا فانا ابو ہریرہ المحرر، تو میں پلٹوں گا، پس میں ابو ہریرہ ہوں گا جو آزاد کیا ہوا ہوگا، یعنی غازی بن کر میں واپس آؤں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ یقدم الشام، پھر یہ اپنے بارے میں غائب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ابو ہریرہ شام میں آئے گا، فیجد فیہا عیسی بن مریم، پھر یہ پائے گا اس میں عیسیٰ بن مریم کو۔ اور پھر آخر میں محبت رسول کی بات انہوں نے بیان فرمائی کہ فلا احرصن ان ادنو منہ، تو میں ہرگز اس بات پر حریص نہیں ہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے اپنا قرب عطا فرمائیں۔ فاخبرہ انی قد صحبتک یا رسول اللہ، بس میں ان کو خبر دوں گا کہ میں اے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی صحبت اختیار کر چکا ہوں، میں ان کو خبر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضحک، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، بلکہ آپ نے دہک فرمایا، ہنس دیے سرکار بہت زیادہ۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ قرب قیامت کے وقت جہاد ہوگا اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اور جیسے کہ ہماری صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر صرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، یہ مسلمانوں کا حقیقی عروج کا زمانہ ہوگا، پھر اس میں دنیا اسلام چھا جائے گی اور کوئی بھی غیر مسلم باقی نہیں رہے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پردہ فرمائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائیں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہ بہن نے فرمایا کہ نقلی دانت اگر لگا لیں تو وضو کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں نقلی دانت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ آپ بتیسی پوری باہر نکال سکتے ہیں، اس میں تو بہتر ہے کہ باہر نکال کر پھر کلی کی جائے، اور اگر وہ فکس ہو گیا ہے نقلی دانت تو پھر اس کو چونکہ نکالنے میں حرج ہے، وہ توڑ کے ہی نکلے گا یا تکلیف سے نکلے گا اور دوبارہ آپ اس کو فٹ نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی بھی چیز جو جسم کا اس طرح حصہ بن جائے کہ آپ اسے جدا بہت ہی تکلیف اور حرج کے بغیر نہ کر سکیں، اور اگر کر بھی سکیں تو دوبارہ پھر فٹ نہ ہو سکے، وہ پھر معاف ہو جاتی ہے۔ اس نقلی دانت کے اوپر جیسے کلی کریں گے بس اس پہ پانی بہہ جائے کافی ہے، کوئی نکال کر اس کے نیچے کھال کے اوپر یا مسوڑے کے اوپر پانی بہانا لازم نہیں ہوگا۔ وضو میں تو ویسے ہی کوئی سنت ہی ہے، لیکن جیسے حالت جنابت طاری ہو ان لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہوگا جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اور اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ اگر اس کا بتیسی باہر نکل سکتی ہے پھر تو نکال کر اس کو دفنایا جائے، اور اگر وہی فکس ہو گیا ہے دانت تو اسی طرح اس کو غسل دیا جائے۔ مردے کی ویسی کلی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی روئی گیلی کر کے اس کے دانتوں وغیرہ پہ پھیر دی جاتی ہے اور پھر اس کو توڑ کے نکالنا یہ مردے کے لیے تکلیف ہے اور حرج کا باعث بنے گا، اس لیے ایسے ہی دفنا دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب جو بھی میں نیک کام کروں اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ہے۔ دو باتیں ہیں اس میں، پہلی بات تو یہ کہ اگر والدہ آپ کی تربیت کر کے گئی تھیں، اس تربیت کے نتیجے میں آپ کوئی نیک عمل کریں گے تو آپ چاہے یہ نیت کریں نہ کریں، آپ اپنے والدہ کے لیے بہت ہی بڑا ثواب، بلکہ والد صاحب کے لیے بھی بہت بڑا ثواب جاریہ ہیں۔ اور فرض کر لیں کہ اگر آپ نے یہ کوئی بھی نیک عمل کیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ میں یہ ثواب اس کا ہماری والدہ کو پہنچ جائے، تو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ نیک عمل چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، سب کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ وہ طوالت کا تقاضا کرتی ہے، یہاں وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، دلائل سب چیزوں کے موجود ہوتے ہیں، آپ اس پر اعتماد رکھیں۔ ہم بعض اوقات بغیر دلیل کے بعد بیان کر رہے ہوتے ہیں، نفس مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ تقریباً یہ 22واں سال ہے ہمارے پروگرام کو، کوئی بھی ہمارا بھائی سنتا ہے، اگر کوئی ایسی بات آپ کو محسوس ہوتی ہے یا کوئی عالم دین یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے تو کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر وہ دلیل بہرحال ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ یہاں وقت نہیں ہوتا، اس لیے ہم قلت وقت کی بنا پر ان کو ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو بالکل آپ دل میں ارادہ رکھیں، جو بھی نیک عمل کریں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ کہ میں جو کروں گا اس کو ثواب پہنچ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ رات کے جب آپ لیٹیں بستر کے اوپر تو یوں قصد ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آج جتنے بھی میں نے نیک عمل کیے ان کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے، بلکہ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک
جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے دنیا میں موجود ہیں قیامت تک آئیں گے، سب کو پہنچ جائے انشاءاللہ، سب کو پہنچ جائے گا، اکابرین نے یہی لکھا ہے۔ چھوٹے بچے کی الٹی کے بارے میں پوچھا، یاد رکھیں کہ چھوٹے بچے کے جسم سے جو بھی چیز باطن سے نکلتی ہے، چاہے وہ وومیٹنگ ہو یا پیشاب ہو، اور بھی دیگر چیزیں جو ہیں وہ نجاست غلیظہ ہیں۔ پیشاب جیسے بڑے کا پیشاب ہوتا ہے بالکل اسی کے مثل ہیں، تو یہ الٹی وومیٹنگ جو بچہ دودھ کی بعض اوقات سفید دودھ کی الٹی کر دیتا ہے جب پیتا ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے اور پیشاب کی مثل ناپاک ہے۔ لہذا اگر کپڑوں پر جیسے یہ ایک ہتھیلی ہے، اس میں آپ پانی ڈالیں، قطرے گرنا شروع ہو جائے تو رک جائیں، جتنا یہ ہے ہتھیلی کے اندر یہ 1 درہم کہلاتا ہے۔ اگر وہ بچے کی وومیٹنگ 1 درہم سے زیادہ ہے پھر تو نماز ہوئی نہیں، اگر 1 درہم کے برابر ہے تو نماز ہو گئی، لیکن واجب العیادہ ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اور اگر 1 درہم سے کم تھوڑی بہت الٹی لگی ہوئی تھی، نماز ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی، ثواب میں کمی ہوگی، لیکن نماز کے لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اس میں بھی افضل اولا یہی ہوتا ہے کہ پہلے صاف کیا جائے۔ اس سے ہماری وہ بہنیں ذرا درس حاصل کریں جو بچوں نے میٹنگ کر دی، بس یہ دوپٹے سے صاف کیا، نماز کا ٹائم آیا اسی کپڑوں کے اندر نماز پڑھ لی۔ یا جو عوام میں معروف ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب تو پاک ہوتا ہے، کس نے کہا کہ پیشاب پاک ہوتا ہے؟ نبی کریم نے ہر قسم کے پیشاب کو ناپاک قرار دیا ہے۔ اور یہ جو روایات میں آیا کہ بعض اوقات لوگ بچے کو سرکار کی گود میں دے دیتے، بچہ پیشاب کر دیتا تو سرکار پانی لے کے اس پہ چھڑک دیا کرتے تھے، تو یہ اس سے ایک نتیجہ نکالا بعض نے کہ شاید بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، دیکھیں دھویا نہیں، صرف چھڑک دیا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ اصل میں صرف اس وقت معمولی سی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ یہ کہاں ثابت ہوا کہ سرکار نے بعد میں نہیں دھویا تھا؟ کیونکہ جو پیشاب کے ناپاک ہونے کی احادیث ہیں وہ مطلقاً ہیں، مطلقاً مینز وداؤٹ اینی کنڈیشن، اس میں بالغ نابالغ کی کوئی قید نہیں ہے۔ وَاسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، سرکار نے فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کے باعث ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا اچھی طرح خیال رکھیں۔ میری کتاب طہارت کے مسائل اور احکام خرید لیں، یہ بیسٹ بک ہے طہارت کے مسئلے پر۔ عوامی لحاظ سے طہارت کا شاید کوئی ضروری مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو عام فہم طریقے سے اس کتاب میں نہ مل جائے، ضرور گھر میں رکھیں۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ مسجد کی گندی تولیہ اور خراب قسم کی ٹوپیاں استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ مسجد کی وہ ٹوپیاں جو مطلب کھجور کی چھال کی بنی ہوتی ہیں، بیچ میں سے غائب جیسے انکل سرگم کا سر بنا ہوا ہے اور یوں تار وار نکلے ہوئے ہیں، اور میلی کچیلی بار بار کثرت استعمال کی بنا پر ان پہ کالا میل بھی ہے، اور اس کو سر پہ رکھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، ان ٹوپیوں کو پہن کے کبھی شادی بیاہ میں ہم جائیں گے؟ کسی بڑے ہوٹل میں اگر کوئی فنکشن ہے اس میں پہن کے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر جائیں گے بھی تو بولیں گے بھائی یتیم خانے والوں کو آنے کی اجازت نہیں، باہر نکل جاؤ۔ اتنی غلیظ ٹوپیاں پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا سخت مکروہ ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی ٹوپی تو لے کے جائیں، یہ سب سے بیسٹ ہے، اور اگر نہیں ہے تو برہنہ سر نماز پڑھ لیں، ان ٹوپیوں کو استعمال نہ کریں، کیونکہ سر ڈھک کر نماز پڑھنا یہ ادب ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی عذر ہے اور بغیر سر ڈھکے آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ باقی تولیہ جو ہے وہ استعمال نہ کریں، اتنے خراب ہاتھ ہوتے ہیں، بعض تو ناک صاف کر کے اس پہ لگا دیتے ہیں، یہ نظافت کے خلاف ہے، اجتناب کریں۔